ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، پردہ نشین اور بہنوں، امت مسلمہ کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو، لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، امت اکٹھی ہو جائے، متحد ہو جائے، منتشر ہونے سے بچ جائے، اختلافات ختم ہو جائیں اور تفرقہ بندی اور امت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا ہے اس کو ایک جگہ متحد کر دیا جائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے اور لوگ بڑے شد و من کے ساتھ اس بات کو اپنی مجلسوں کے اندر ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے، امت کے اتحاد کے لیے بعض نسخے وہ ہیں جو ہمارے مفکرین پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے عقل سے، اپنی خواہشات سے، اپنی آرا کے ذریعے سے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک نسخہ وہ ہے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، منتشر نہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو، شریعت مطہرہ کو، قرآن مجید کو، قرآن حمید کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور تھامنے کا ہمیں حکم دیا
اور یہ بتا دیا کہ اگر تم نے قرآن کو پس کچھ ڈال دیا، اللہ رب العالمین کی شریعت جو قرآن و سنت کا نام ہے، اگر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو تم منتشر ہو جاؤ گے، نکل جاؤ۔ یہ وہ نقطہ ہے، وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جس کو قرآن نے پیش کیا، اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اسی بات کی مختلف انداز سے تاکید کی گئی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیں اطاعت کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، تو اس کے لیے اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات بٹھانا ہوگی، اپنی فکر اور سوچ کو اس بات پر جمانا ہوگا کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے دامن میں نہر جاری ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی، وہی بہت بڑی کامیابی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ کی پیروی کریں گے اور رسول کی پیروی کریں گے، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا خوف اپنے دل میں بسائیں گے، اس کا تقوی اختیار کریں گے، محتاط زندگی گزاریں گے، شریعت کے جو احکام ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی پابندی کریں گے اور محرمات سے اجتناب کریں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، سکسیسفل۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین انعام و کرام کرنے والا ہے۔ ان کا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، ان کا عشر و نشر ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جو اللہ رب العالمین کے انعام یافتہ بنتے ہیں، برگزیدہ بنتے ہیں۔ اور اسی تشریح کرتے ہوئے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں جنہوں نے انبیاء کی اطاعت کی اول مرحلہ کے اختیار، والشہداء اللہ کی راہ میں ہر چیز کی قربانی دینے والے، حتیٰ کہ جان قربان کر دینے والے، والصالحین اور عمل صالح کی زندگی جینے والے لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنا بہترین یہ صحبت ہے اور کتنا بہترین انعام اللہ رب العالمین کو سے حاصل ہونے والا ہے۔ یہ بشارتیں اور یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک قوم کو اپنی زندگی کے اندر جس چیز کی پابندی کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جو ٹارگٹ اس کا ہونا چاہیے، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کو لازم پکڑیں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو جو ہمارے سامنے پوری محفوظ
شکل کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ، ان کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ قرآن اور سنت کو صحابہ کے فہم کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ اولاً تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ طے کرنا ہے، کوئی بھی عمل انجام دینا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ہر حال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے۔ آباء و اجداد سے جو کچھ ملا، یا اپنے ہی جیسے دوسرے لوگ علماء اور دوسرے جو حضرات ہیں ان سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، اگر ان کی بات اللہ اس کے رسول سے میچ کرتی ہے، ملتی ہے، تو یقیناً وہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن اگر ان کی بات اللہ اس کے رسول سے ٹکراتی ہے تو ہرگز ہم اللہ اس کے رسول کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اس روش سے نکالنا ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے علماء نے یہ بات کہی۔ علماء کی بات کو یقیناً دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں کہ ان کی جو بات ہے وہ اللہ اس کے رسول سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جب علماء سے پوچھیں، حضرت سے پوچھیں، تو یہ نہ پوچھیں آپ اپنا فتویٰ دیجیے، بلکہ یہ پوچھیں کہ حضرت اللہ اس کے رسول کی بات ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ رب العالمین کا اس مسئلے میں کیا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس باتوں سے کیا عمل ہے، اس طریقے سے ہم سوال کریں، معلومات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت نے جو کہہ دیا وہ آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے اور ان کے پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل دیا جائے۔ اس بات کی تعلیم ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ قرآن و سنت کی طرف آئے اور قرآن سنت کا فہم سلف سے حاصل کریں، صحابہ سے حاصل کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مخالفت کی رسول ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے سے اعراض کیا، اس کی پیروی نہ کی، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ جانا چاہتے ہیں ادھر اسی طرح ان کو پھیر دیں گے اور جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، فرمایا جنہوں نے رسول کی مخالفت کی اور جو مومنین ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومنین تھے، ان کا جو راستہ ہے اس سے ہٹ کر کے ایک نیا طریقہ پیدا کیا، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نجات دینے والا نہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں کہ جو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جہاں پہ اس بات کی تعلیم دی کہ اختلافات سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، نہیں بھٹک سکتے ہو، وہ تفرق اور فرقوں میں نہیں بٹو گے اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کو بلاغات مالکیہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور اس کی اصل ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے جو صحیح ترغیب کے اندر امام مالک رحمہ اللہ جو صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور سنت کی اتباع ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو میری سنت کو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کی سنت کو وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اس سے ہٹ کر کے جو بھی نئی چیزیں تمہارے سامنے آئے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا التزام کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر جس میں یہ ذکر ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ 73 فرقوں کے اندر 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، صرف ایک جماعت، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جماعت ہے جو اپنی اصل پر باقی رہے گی، جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر باقی رہے گی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت وہی الجماعت، ایک روایت میں الفاظ آئے کہ جماعت ہے جو متحد رہے گی، جس طریقے پر اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا اسی طریقے پر وہ رہے گی، اس سے ہٹے گی نہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے آئے ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. وہ جماعت فرمایا کہ فرقہ ناجیہ جو دوسرے کرتے ہیں وہ پھر پابندی میں مبتلا ہو کر کے گر جائیں گے، صحیح راستے سے دور ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. لیکن ایک جماعت فرقہ ناجیہ ہے نجات پانے والی، جو جس کو جماعت اللہ کے رسول نے فرمایا اور جس کی صفت یہ بتائی کہ اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. میرے بھائیو دوستو، ہم میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل ہم جانتے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، آپ کی حدیث مبارک، آپ کا عمل، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو اپنائیں، اس کو تلاش کریں اور اس سلسلے میں صحابہ کرام نے کیا طریقہ اپنایا اس کو دیکھیں اور سمجھیں. اور جب کسی کا قول، کسی کی بات اللہ اس کے رسول کے مخالف نظر آئے تو پھر اس کی بات ہرگز اللہ اس کے رسول پر مقدم نہ کرے. یہ تعلیم ہمیں اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اللہ اس کے رسول کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا یہی طریقہ اور وطیرہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے. کئی مواقع ایسے آئے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانب سے کچھ فیصلے سنا دیے، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے قول کے مخالف ہے، ہمارے فتوے کے برعکس ہے، انہوں نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا. اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے. اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک خاتون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتی اور آنے کے بعد ان سے سوال کرتی ہے کہ کیا دادی کا میراث میں کوئی حصہ ہے. یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے. تو پوچھتی ہے کیا دادی کا میراث کے اندر کوئی حصہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی رزق نہیں پاتا. تمہارے تعلق سے کتاب اللہ کے اندر کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، تمہارا کوئی حصہ کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَمَا عَلِمْتُ لَكِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مجھے کوئی چیز تمہارے تعلق سے نہیں ملی. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، لہذا تم چلی جاؤ یہاں تک کہ میں دوسرے لوگوں سے مشورہ کروں. کہتے ہیں
فسأل الناس، پھر انہوں نے لوگوں سے سوال کیا. فقال المغیرة بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بات بتائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور موجود تھا، آپ کے سامنے تھا کہ آپ کو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے دادی کو شرح حصہ دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی اس بات کی شہادت کرنے والا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے وہی بات کہی جو مغیرہ بن شعبہ نے بات کہی. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً ان کے لیے یہی فیصلہ نافذ کیا، یہی فتویٰ دیا اور فیصلہ نافذ کیا کہ یہ اس کو جو ہے دادی ہونے کی بنیاد پر چھٹا حصہ دیا جائے. جبکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ میں اللہ کی کتاب میں تمہارے تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں پاتا، اللہ کے رسول کی سنت میں کوئی چیز تمہارے لیے نہیں پاتا. لیکن جیسے ہی دوسرے صحابہ سے پتہ چلا انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر دیا. اسی طرح کی بات عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنن ترمذی کے اندر آتی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عورت کو شوہر کی دیت میں وارث نہیں بنایا جائے. شوہر کی اگر دیت ادا کی جا رہی ہے تو اس دیت کا مال عورت کو نہیں ملے گا. یہاں تک کہ صحابہ بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر ان کے پاس لکھ کر بھیجی تھی جس میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عورت کو ایک خاتون اشیر اور کلابی ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو ان کے شوہر کی دیت میں واجب بنایا جائے. لہذا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہی فیصلہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو اگر چلے گئے اس کے تعلق سے یہ بات کہیں گے، لیکن اب فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح کی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں کو حج تمتع سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ لوگوں حج تمتع مت کرو، ایک ساتھ حج روکا مت کرو، الگ الگ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ سنا اور دیکھ کر کے فوراً انہیں کے سامنے حج اور عمرے کا تلبیہ ہوتا اور تلبیہ کرنے کے بعد گویا کہ انہوں نے حج تمتع نہیں کیا اور اسی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں کسی کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑوں انہیں کے سامنے. تو یہاں پر دراصل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اپنے بعض مسائل تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ الگ الگ حج عمرہ کریں تو اس میں لوگوں کے لیے زیادہ بہتری وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان حج تمتع کرے تو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کیا، لیکن لوگوں کو روکنے کی ایک خاص نصیحت تھی. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے لہذا میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ طواف کے دوران چاروں ارکان کا استلام کیا کرتے تھے، بوسہ کیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ وہ تو صرف جو ہے یہی دو رکن کرے. انہوں نے دیکھا لا يستوي الا هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجور. انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تمام ارکان کا بوسہ لے رہے ہیں. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے معاویہ رضی اللہ عنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکن یمانی کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے
جواب کا صدقت ورجع لقولی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے درست کہا اور اپنے قول سے رجوع کر لیا، فوراً اپنی بات سے وہ الگ ہو گئے۔ اسی طرح کا معاملہ دیگر صحابہ کرام سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو، اگر وہ تم سے اجازت طلب کرے تو ان کو اجازت دے، مسجد میں جانے کی ان کو اجازت دو۔ اس پر ان کے جو بیٹے تھے بلال، انہوں نے یہ بات کہہ دی، واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کی ہم تو ان کو روکیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے، سخت برہم ہوئے، بڑا سخت سست کہا زبان سے، ان کو سخت تنبیہ کی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں انہیں ضرور روکوں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول کے اندر سخت تنبیہ ہے اس بات کے لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی جائے تو اس کے مقابلے میں اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ نہ سمجھا جائے کہ جو ان کے بیٹے بلال تھے وہ حدیث سے مخالفت کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی یہ سوچ تھی کہ آج حالات بدل چکے ہیں، عورتوں نے اپنا لباس ضبط وقت کر لیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عورتیں آتی ہیں تو خوشبو لگا کر آتی ہیں، ضبط لباس چمکدار لباس پہن کر کے آتی ہے، لہٰذا بہتر کی شکل پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے بات کہی تھی، لیکن جو انداز تھا اور حدیث کے مقابلے میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بالکل بھی درست نہیں تھے۔ لہذا اسی بات کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ضرور ہوں۔ تو ان تمام احادیث کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو مقدم رکھنا چاہیے اور حدیث کے تعلق سے ہمیں وہی اصول اپنانا چاہیے، وہی رویہ اپنانا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، اور یہی طریقہ ہمارے ائمہ کا بھی ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہی معاملہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے تعلق سے بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه۔ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور درست بھی ہوتا ہوں، تو لہذا تم میری رائے کو دیکھ لیا کرو، بس جو رائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو اس کو لے لو، اور جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف اس کو چھوڑ دو۔ امام مالک رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی بات کو ہر بات کو لے لیا جائے، بلکہ کوئی بھی انسان اس کی بات کو نہیں لیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولي، اے لوگوں جب میں کوئی بات کہوں جو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، فاتركوا قولي، تو میرے قول کو چھوڑ دو، رد کر دو، ترک کر دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی طرح کی کا بیان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں لا تهلكني ولا تهلك مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا، اے لوگوں میری تقلید نہ کرو، نہ امام مالک کی اور نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی اور نہ ثوری کی تقلید کرو،
بلکہ اپنے مسائل کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، جہاں سے ان حضرات نے عرض کیا ہے، وہ اللہ العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ وہ اقوال ہیں جن کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی کے اندر نقل کیا اور بیان کیا ہے کہ دیکھیے یہ ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کر دی اور بتا دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر اتحاد پیدا کرنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مقدم رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی اختلاف آئے تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اس حدیث کے تعلق سے صحابہ کرام کا عمل اور ان کا رویہ کیا ہے، اور ان کے بعد جو اسلاف ہیں وہ سبیاں جن کی بشارت، وہ بھی سبیاں جن کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جن کو بہترین زمانہ قرار دیا، وہ لوگ کسی کام کو اگر کر رہے ہیں تو وہ کام دین ہے، اور اگر کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، بعد میں اگر کسی نے ایجاد کر لیا تو یقیناً وہ کام دین نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے۔ ہر طرح کی بدعات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہر طرح کے اقوال کو جو اللہ اس کے رسول سے میچ نہیں کھاتے، اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہوتا، ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ یہی ہمارے اتحاد کا نقطہ ہے اور اسی میں ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ نسخہ ہے جس کو اللہ کی کتاب نے پیش کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور جس کو صحابہ کرام نے عمل ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی دوستو، اتحاد کا یہ نسخہ اگر ہم نے اپنا لیا تو ہم متحد ہو سکتے ہیں، ورنہ قیامت کی صبح تک ہم متحد ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں متحد کر دے، اتحاد کرنے والا بنا دے، ہر حال میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی پابندی کرنے والا بنا دے، صحابہ کرام کے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بزرگوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں راہ راست فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے میں جو خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، جو نقائص و عیوب ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، ان کمیوں کو دور فرما دے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان و سلامتی کے ساتھ رہیں اور استقامت کے ساتھ دنیا کے اندر سے دنیا سے رخصت ہو، ایمان کا رخصت ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔